یعنی سعودی عرب میں، قطر میں کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ عمر سیریز بنانے والے ہیں سارے گستاخان صحابہ ہیں اور ان پر 295 لگاؤ 298 لگاؤ جو بھی ہے، یہ دفعات اس کے اندر شامل کرو. وہ علماء ہیں وہاں پر، انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ جواز اور جائز اور ناجائز کی بات ہو سکتی ہے، لیکن کسی کے اوپر موت کا مطالبہ کرنا ہے، کسی کو گستاخ صحابہ کہنا، یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیو نیوز پر محرم الحرام کے ایام میں ایک ڈاکومنٹری شائع ہوئی سفر عشق کے نام سے، اور اس میں کچھ شبیہ تھی، کچھ خاکے تھے جو جان بوجھ کر نہیں بلکہ جو پروگرام کی ایڈیٹنگ کے دوران میں اس میں شامل ہو گئے تھے، جس پر جیو نے بعد میں معذرت کر لی، اور اس بنا پر پھر اس کو ایشو بنایا گیا اور پیمرا کی جانب سے 15 دن کی پابندی لگ گئی. اس پر میں گفتگو کر چکا ہوں کہ وہ پابندی لگی ہے اور کیا ہے وغیرہ وغیرہ. آج میں آپ کے سامنے اس معاملے کو ایک الگ انداز میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ہمارے معاشرے کی ضرورت بھی ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ اس شخص نے توہین کر دی ہے، توہین مقدسات، اہانت مقدس شخصیت یا گستاخی رسول، یہ جو کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، اور یہ ہمارے ہاں کس درجے حساس معاملہ ہے. لوگ اس کی حساسیت کو نہیں سمجھ رہے، اور وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے ہم یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ اس نے گستاخی کی ہے، ہم اور تو کچھ نہیں کہہ رہے. بھائی یہ ایسا ہے کہ جیسے آپ کسی کو کہہ دو، کسی کو آپ اگر یہ کہہ دیں نا کہ اس نے گستاخی رسول کی ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ مرتد ہو گیا ہے، واجب القتل ہو گیا ہے، اس کا خون بہانا جائز ہو. اگر کسی نے مار دیا اس کو تو اس پر کوئی قصاص نہیں ہے، کیونکہ آپ جتنی بھی فقہ کی کتابیں ہیں، سیرت کی کتابیں ہیں جو ہمارے ہاں لکھی گئی ہیں، مرتد کے احکام پڑھ لیں آپ فقہا سے، کہ گستاخ رسول جب کہا جاتا ہے تو صرف اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہہ دیا اور معاشرے کے اندر کوئی حساسیت پیدا نہیں ہوئی. اس کا مطلب آپ نے لوگوں کو یہ کھلی چھوٹ دے دی. آگے بھلے آپ کہتے رہیں، آگے بھلے آپ کہیں کہ بھائی قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے اور کسی کو نہیں چاہیے، ہم تو نہیں کہہ رہے کہ عوام جائے اور یہ کام تو حکومت کا، آگے بھلے آپ یہ لگاتے جائیں، یہ کوئی نہیں مانے گا. پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اگر کسی کو پتہ چلتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ بھائی اور آپ نے کہہ دیا کہ اس نے گستاخی کی ہے، تو پھر تو بغیر کسی فرقے کے فرق کے سب کے نزدیک یہی ہے کہ ایسا شخص واجب القتل ہے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ پھر اسے ریاست کے ذریعے ہو اور باقاعدہ عدالتی کارروائی کے ذریعے ہو، یا اب علماء کہنے لگے ہیں، لیکن پھر اس کا فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے جب آپ کہتے ہیں کہ گستاخ ہے، گستاخ رسول ہے، تو اب اس شخص کی پوری زندگی آپ نے خطرے میں ڈال دی ہے. اس شخص کے متعلقین کی، اس کی فیملی کی. وہ شخص باہر نہیں جا سکتا. وہ شخص اگر کہیں پر، آپ دیکھ لیں یہ مشکلات اب جیو کے اوپر جب الزام لگائے تو اس کے رپورٹرز فیس کریں گے. اور میں اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور پھر ہم اس پہ بات کریں گے کہ گستاخی ہوتی کیا ہے. مثال کے طور پر جنید جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ. جنید جمشید ایک سنگر تھے، پھر وہ تبلیغ کی جانب آئے، اور پھر انہیں اپنی زندگی کے اندر ایک ظاہری صلاح اور اس جانب وہ مائل ہوئے، اور پھر نعت پڑھنے لگے، علماء کے ساتھ بیٹھنے لگے. رمضان ٹرانسمیشنز کے اندر وہ آتے تھے. جنید جمشید صاحب نے ایک حدیث پیش کی تھی، اور اس کی وجہ سے پھر ان کی زندگی اجیرن ہو گئی تھی، اور اس میں پھر ان کو ایئرپورٹ کے اوپر بھی کچھ لوگ مارنے کے لیے آئے تھے. بالآخر وہ ایک طیارہ حادثے کے اندر وہ شہید ہو گئے. اسی طرح بہت ساری مثالیں ہیں. یہاں سیالکوٹ کے اندر نیپال کے ایک ہندو فیکٹری مینیجر تھے. انہوں نے کچھ لوگوں سے کہا کہ بھئی آپ ٹائم پہ کام پہ آیا کرو، تو انہوں نے بہانہ بنا کر کہ جناب اس نے فلاں فلاں مقدس ناموں کی توہین کی، اس کو مار دیا گیا. ہندو تھا، مار دیا گیا، زندہ جلا دیا گیا. صرف الزام لگا تھا، اور اس الزام کی ابھی کوئی تحقیقات نہیں ہوئی. عوام آ جاتے ہیں.
اس لیے میرے بھائی یہ بہت حساس معاملہ ہے. لہٰذا یہاں پر کسی کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے گستاخی کی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ عوام کے ذہن میں ڈال رہے ہوتے ہیں، چونکہ آپ نے پہلے کہا ہوا ہے گستاخ واجب القتل ہوتا ہے، اس کی سزا موت ہے، وہ مرتد ہے اور وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا ہے، اور جس نے اس کو قتل کر دیا تو پھر اب اس کا خون معاف ہے، یعنی اس کا خون جو ہے وہ محترم نہیں رہتا. تو لہٰذا اس کو آسان مسئلہ مت سمجھیے. لہٰذا اب ہمیں سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ گستاخی کیا ہے. افسوس کے ساتھ کہ ہمارے ہاں اس پہ کام نہیں ہوا، اور مخالف فرقے کے اوپر یا جس شخص سے اختلاف ہو اس کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ اس نے گستاخ رسول ہے یہ اور اس نے گستاخی کی ہے. بریلوی حضرات کے نزدیک تو سارے دیوبندی گستاخان رسول ہیں. اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ من شک فی کفرہ فقط کفر. یہ آج اتحاد کے نام پر سیاسی طور پر یہ اپنے آپ کو فرقے کو بچانے کے لیے یہ دیوبندیوں کے پیچھے نمازیں بھی پڑھنا شروع ہو گئے ہیں، دیوبندیوں کے ساتھ مل بھی رہے ہیں، ورنہ حقیقت میں جو بریلوی ہے نا، بریلویت، اس کا مطلب یہ ہے کہ دیوبندی گستاخ رسول ہیں، اور اعلی حضرت کے فتوے کے اوپر احکام شریعت آپ پڑھ لیں. تو لہٰذا اچھی بات ہے، اتحاد ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ فتویٰ درست ہے یا یہ، میرے کہنے کا مقصد یہ کہ ان کا فرقہ کس بنیاد کے اوپر ہے، کس اساس کے اوپر یہ بنے ہوئے ہیں. وگرنہ تو پھر آپ یہ کہہ لیں کہ مولانا الیاس قادری صاحب وہ کل سے مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کے پیچھے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں. فیضان مدینہ کا دورہ کریں گے مفتی تقی عثمانی صاحب، اور وہاں پر جی حضرت فجر کی نماز بھی تقی عثمانی صاحب پڑھائیں گے اور اس کے پیچھے اقامت الیاس قادری صاحب دیں گے. ماشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ فتوے کیا ہے. آپ کی ساری تحریک نہیں چلی جائے گی ابھی تک آپ نے جو کتابوں کے اندر جو کچھ لکھا ہے. تو اگر اس طرح سے فیصلہ ہوتا ہے گستاخ رسول ہونے کا تو پھر تو بھائی مسلمانوں کی اور ہمارے یہاں پاکستان میں پھر تو سب ایک دوسرے کی نگاہ کے اندر گستاخ ٹھہرتے ہیں. تو لہٰذا اب سوال یہ ہے کہ یہ جب اس طرح کا معاملہ آ جاتا ہے ہم گستاخی کسے کہیں گے. یہاں میں اس سے آگے کی ایک اور بات کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ کیا گستاخی کا جو پیمانہ اور معیار اور ڈیفینیشن ہے وہ ایک ملک میں الگ ہے، دوسرے ملک میں الگ ہے. پاکستان کے علماء کے نزدیک الگ ہے اور دنیا بھر کے علماء کے نزدیک الگ ہے. اور ایک سوال اور بھی ہے کہ اگر گستاخی کے معاملے میں یا کسی مسئلے میں خود علماء کا اختلاف ہو جائے تو اس وقت کیا حکم کے اندر، حکم شرعی میں یا حکم فقہی میں وہ سختی باقی رہتی ہے؟ یہ سوالات ہیں، اس کو حل کرنا چاہیے. مثال کے طور پر ہمارے ہاں یہ کہہ رہے ہیں یہ دیوبندی بریلوی اور جو سوشل میڈیا کے اوپر ہیں کہ جناب مقدس شخصیات کی ان کے خاکے نہیں بنائے جا سکتے، اور میں بھی اسی بات کا قائل ہوں. میرا ذاتی جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ خاکے نہیں بنانے چاہیے اور احترام کی غرض سے بھی نہیں بنانے چاہیے. لیکن اگر اس معاملے کے اندر جیسے کہ چند علماء نے ایران کے ہیں، عراق کے ہیں، سعودی عرب اور قطر کے بھی ہیں، انہوں نے جس نقطہ نظر سے جواز کا فتویٰ دیا ہے تو وہ صورتحال اگر ہو تو پھر میرے نزدیک ان کی بات درست ہے. میں مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں. میں نے بات آپ کے سامنے یہ کی کہ کیا گستاخی ایک ملک کے علماء کے نزدیک کسی معاملے کے اندر گستاخی، اور اگر علماء اسلام ہی سعودی عرب، قطر اور عراق و ایران کی کہیں کہ یہ چیز گستاخی نہیں ہے اور جائز ہے، تو کیا پھر بھی وہ گستاخی ہوتی ہے؟ کیا گستاخی کی ڈیفینیشن میں اختلاف ہو سکتا ہے؟ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ عمر سیریز کے بارے میں آپ سب واقف ہوں گے، بہت مشہور ہوئی اور لوگوں نے اس کو بہت دیکھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے اوپر یہ سیریز بنائی گئی ہے اور طویل ایک مسلسل ہے، مسلسل عمر کے نام سے آپ یوٹیوب پہ کریں گے تو وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. ایران میں بہت سارے اسلامی شخصیات کے اوپر فلمیں بنائی گئی ہیں، عراق کے اندر بنائی جاتی ہیں، مصر کے اندر ڈرامے بنتے ہیں. مصر میں تو بہت زیادہ جو ہے اس کے اوپر کام ہوا ہے، اور ان کے ہاں تو امام غزالی، آپ انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھیں تو احمد بن حنبل اور ان سب پر یہ ڈرامے بنتے ہیں. ہمارے ہاں جس طرح عشق معشوقی والے ڈرامے چلتے ہیں اس طرح مصر اور وہاں پہ اس طرح کے ڈرامے باقاعدہ یوں چلتے ہیں.
فلاں ولی کے اوپر، جیسے مثال کے طور پر ترکی نے بنایا یونس ایمرے، تصوف کے اوپر ہے، اور اس وقت کا ماحول دکھایا گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی پر جو یہ مووی بنائی گئی ہے، جو یہ مسلسل یہ جو ڈرامہ جو بنایا گیا، اس پہ اختلاف ہوا تھا وہاں عرب کے اندر بھی، چونکہ اس میں خلفاء کو دکھایا گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دکھایا گیا، سیدنا امام علی علیہ السلام ان کو دکھایا گیا، اور دیگر صحابہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف، ثقیفہ کا پورا واقعہ دکھایا گیا ہے، اور وہ سارے مناظر دکھائے گئے ہیں آگے کے، عمار یاسر، جتنے بھی ہیں، یعنی پوری سیرت اس کے اندر آتی ہے، سیرت کے ابتدائی دور. تو اختلاف یہ ہوا کہ بھئی آپ صحابہ کرام کی شخصیات کو کیسے دکھا سکتے ہیں، اور اس میں سلفی بڑے علماء نے اختلاف کیا، محترم علماء کرام نے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا. بڑے بڑے نام اس کے اندر شامل ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ یہ جائز نہیں ہے سلفی علماء میں سے، اور ایسے نام بھی ہیں. یہ فلم بن گئی، تو یہ فلم جو بنی ہے باقاعدہ اس کا جو مواد ہے، تاریخی مواد جو ہے، باقاعدہ وہ علماء کی نگرانی کے اندر وہ بنا ہے اور اس کو نشر کیا گیا ہے. مثلا اس میں آپ کو ایک نام آپ کے سامنے، چند نام آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہ بڑے محقق علماء ہیں عرب کے اندر. دکتور سلمان العودہ، ان کا یہ کلپ یوٹیوب کے اوپر موجود ہے کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہاں اس میں اختلاف علماء نے کیا تھا، اور ہم نے کہا کہ یہ جائز ہے کیونکہ یہاں پر ایک مصلحت شرعی موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج میڈیا کے ذریعے سے ہی ہم اپنی دین کی دعوت کو آگے پہنچا سکتے ہیں، اور انٹرنیشنل طور پر وہ ہمارے صحابہ کرام کی گستاخی ہوتی ہے، اور اس میں روکا ہی ایسے جا سکتا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو، اپنے بچوں کو اور اپنے بڑوں کو صحابہ کرام کی شخصیت سے آگاہ کر سکیں، اور اس کا راستہ یہ ہے. ورنہ جو گستاخی کرنے والے ہیں تو وہ خاکے بناتے ہیں اور وہ گستاخی کرتے ہیں، اور اللہ ہمیں یعنی معاف کرے، ہمارا تعلق تو ان لوگوں میں سے نہیں ہے کہ جو ہم ان کی گستاخیاں کریں گے. تو ہم تو اچھی نیت کے ساتھ یہ کام کرنا چاہتے ہیں. پھر انہوں نے اس پہ گفتگو کی ہے سلمان عودہ نے، اور کہا کہ یہ جائز ہے. تو سلمان عودہ اس کی کمیٹی کے اندر شامل تھے، دکتور علی صلابی وہ اس کے اندر شامل ہیں، اور اسی طرح دکتور اکرم ضیاء عمری عراق کے ہیں، یہ عالم اس کے اندر شامل ہیں. اچھا، یہ تینوں علماء، اور یوسف قرضاوی کا نام میں آپ کے سامنے لینا بھول گیا، یوسف قرضاوی صاحب اس کے اندر تھے. سعودی عرب کے تقریباً کوئی 10 افراد کے انہوں نے نام لیے ہیں سلمان عودہ نے اپنی ویڈیو کے اندر، کہ جنہوں نے باقاعدہ اس کے مواد کو چیک کیا اور اس کی اجازت دی کہ آپ اس کو بنا سکتے ہیں. اور یہ سارے علماء اہل سنت ہیں، سلمان العودہ، علی صلابی، اکرم ضیاء العمری، یوسف قرضاوی، یہ علماء اہل سنت ہیں اور سلفی علماء ہیں. اور ایسے بھی نہیں کہ جن کے بارے میں یہ ہو کہ بھائی یہ وہ ہے کہ جو گستاخان صحابہ ہیں وغیرہ وغیرہ، نہیں، ان کے بارے میں اس طرح کا الزام بھی نہیں ہے. اور علی صلابی تو وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے معاویہ بن ابی سفیان کی زندگی کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب یہ آپ کے سامنے میں اسکرین پہ دکھا رہا ہوں، یہ ان کی زندگی پر ہے، ان کا دفاع کیا ہے علی صلابی نے. تو یہ لوگ کوئی روافظ نہیں ہیں، انہوں نے اجازت دی. تو علماء میں اختلاف ہوا، لہٰذا یہاں سے ہمارے سامنے بات کیا سامنے آئی، میں اس بات کو کیوں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ علماء کا اختلاف ہوا ہے. جب علماء کا اختلاف ہو جائے تو مسئلہ پھر اس کی شدت میں کمی آ جاتی ہے. اب گستاخی کا حکم نہیں لگے گا، اب یہاں پر دیکھا جائے گا کہ آیا ان کی نیت کیا ہے. مثال کے طور پر، یعنی حتیٰ کہ ایران کے علماء نے بھی جو اجازت دی ہے تو وہ چہرہ نہیں دکھا سکتے آپ، اور انبیاء کرام کے حوالے سے چہرہ دکھانے کا جواز نہیں ہے، چہرہ نہیں دکھا سکتے آپ. اور اس کے لیے بھی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کم سے کم وہ دکھایا جائے، یعنی آپ کے بدن کو یا جو بھی جس طرح سے ہیں، ذوات قدسیہ ہیں، یہ جلیل القدر شخصیات ہیں، اور انبیاء کا معاملہ بالکل الگ ہے. میں یہاں پہ عرض یہ کر رہا ہوں کہ جیسے صحابہ ہیں یا پھر تابعین ہیں، دوسرے حضرات ہیں، تو اس سلسلے میں انہوں نے ایک باقاعدہ طور پر یہ بات کی کہ چہرہ نہ دکھایا جائے، ایک عکس کے طور پر ہو
تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ شخص تعلیم کے لیے کر رہا ہے، اس سے لوگوں کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے؟ زیادہ فائدے کا مطلب یہ ہے کہ اب دیکھیں نا، عمر سیریز کے اوپر کوئی فتنہ نہیں کھڑا ہوا، یعنی سعودی عرب میں، قطر میں کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ جو عمر سیریز بنانے والے ہیں سارے گستاخان صحابہ ہیں اور ان پر 295 لگاؤ، 298 لگاؤ، جو بھی ہے یہ دفعات اس کے اندر شامل کرو۔ وہ علماء ہیں وہاں پر، انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ جواز اور جائز اور ناجائز کی بات ہو سکتی ہے، لیکن کسی کے اوپر موت کا مطالبہ کرنا یا کسی کو گستاخ صحابہ کہنا، یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں معاملہ کیا ہے کہ ہم نے جواز اور عدم جواز، حلال و حرام، یہ معاملہ یہاں سے اٹھا کر ہم گستاخی کے اوپر فوراً لے جاتے ہیں۔ بھئی آپ یہ کہیں کہ جیو نے جو یہ کام کیا ہے یہ حرام ہے، بلا شک و شبہ حرام ہے، آپ اس طرح سے بات کہتے ہیں، ناجائز کام کیا ہے، جلیل القدر شخصیات نہیں آپ ان کا عکس بنا سکتے ہیں۔ اور معاملہ یہ کہ یہاں پر لوگوں نے گستاخی لگا دی ہے جیو کے اوپر، معاملہ یہاں ٹھہرا نہیں ہے، یہاں لگ چکی ہے کہ بھائی سوشل میڈیا کے اوپر آپ کمپین دیکھ لیں، گستاخی کر دی ہے، اور من سب نبی فقتلوہ، ویڈیوز آ رہی ہیں اس طرح سے۔ اور پہلے جو ہمارے ہاں پنجاب حکومت نے جو ایک مذہبی گروہ کے حوالے سے جو ایک شدت پسند گروہ تھا، حتیٰ کہ جو شیعہ حضرات کے گھروں کے اندر اگر مجلس ہوتی تھی اس پہ بھی جا کے وہ حملہ آور ہوتے تھے کہ یہاں گھروں کے اندر یہ مجلسیں نہیں ہونی چاہیے، بند ہونی چاہیے، اتنی شدت ہو گئی تھی پنجاب کے اندر۔ یہ تو ابھی حکومت کو آپ ان کو دعائیں دیں، پنجاب کے اندر جو ہے انہوں نے ایک قانون نافذ کر دیا۔ لیکن اب معاملہ کیا ہو رہا ہے؟ اب معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے جیو کے اوپر لگا دیا الزام کہ بھائی یہ گستاخ صحابہ ہے، گستاخ انبیاء، توہین انبیاء، گستاخی کی ہے۔ عوام پھر آپ ان کو سمجھاتے رہیں کہ بھائی گستاخی کیا ہے، کیا کی ہے، کیا نہیں کی ہے۔ تو اس رویے کے اندر ہمیں یہاں پر جائز ناجائز کا فرق لوگوں کو بتانا چاہیے کہ جس طرح سعودی عرب اور دیگر علماء نے وہ یہ بات کی سعودی عرب کے اندر کہ بھائی یہ ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے، یہ عمر سیریز یہ ناجائز ہے۔ دوسرے علماء نے کہا کہ ہم اس کو جائز کہتے ہیں، ان وجوہات کے اوپر جائز کہتے ہیں، بس ٹھیک ہے، وہ جاری ہو گئی، یوٹیوب پر آ گئی، کوئی اس کے اوپر واویلا نہیں مچا، کوئی مظاہرے نہیں ہوئے، کوئی اس طرح سے فتنہ فساد جو ہے وہ لوگوں کے اندر نہیں پھیلایا گیا۔ یہاں معاملہ برعکس ہے، یہاں آپ جب کہتے ہیں نا کہ گستاخی ہوئی ہے، اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتائیں کہ کیا ہے معاملہ، کیا ہے۔ اب دیکھیں جیو نے جو جاری کیے تھے وہ سفر عشق کربلا کی ڈاکومنٹری تھی، اور کربلا سے متعلق بات ہو رہی ہے، کربلا کی جانب لوگوں کو راغب کیا جا رہا ہے کہ اہل البیت کی طرف آؤ، یہ دیکھو اہل البیت کی مظلومیت دیکھو۔ اس کو رنگ کیا دیا گیا کہ کیا، مجھے یہ بتائیں، میں نے ایک صحافی سے بھی یہ بات پوچھی، کیا آپ یہ قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ جیو نے جو یہ ڈاکومنٹری جاری کی ہے سفر عشق کے نام سے، یہ بغرض توہین جاری کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداہ ابی و امی، یا صحابہ کرام و اہل البیت علیہم السلام، اہل البیت کی گستاخی کی نیت سے انہوں نے یہ ڈاکومنٹری جاری کی تھی؟ کوئی شخص سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہے؟ یا انہوں نے ایک کام کیا اور اس کام کے نتیجے میں جب سامنے آئی بات، اوہو یہ کیا ہو گیا، تو آپ اسے کہیں کہ یہ حرام کیا ہے، اس میں پھر بات ہو سکتی ہے۔ گستاخی کہہ کر تو آپ گفتگو کا دروازہ ہی بند کر دیتے ہیں۔ میں یہاں ایک مثال اور دینا چاہتا ہوں، یہ داڑھی سنت رسول ہے، بلا شک و شبہ سنت رسول ہے۔ اچھا، اس کی مقدار میں اختلاف ہے کہ ایک مشت ہونی چاہیے یا اتنی ہو کہ جتنی دور سے نظر آئے، وغیرہ وغیرہ، تو لیکن بہرحال داڑھی کا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سنت رسول ہے، یہ سب مانتے ہیں۔ تو اب داڑھی کے حوالے سے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے، اس کو شیو کرتا ہے، یہ داڑھی کے بال ہیں اور یہ نیچے زمین پہ گرتے ہیں اور جاتے ہیں ادھر ادھر، گٹر میں جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، سب جگہ پہ جا رہے ہیں، کیا یہ شخص سنت رسول کی توہین کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ آپ سنت، ہم سب سنت مانتے ہیں نا، داڑھی سنت رسول ہے، تو سنت رسول کی توہین ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بالکل سنت رسول کی توہین ہو رہی ہے۔ تو جو لوگ داڑھی منڈاتے ہیں وہ سنت رسول کی توہین کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ایک ایسے شخص سے کہ جو لکیر کا فقیر ہو اور مذہبی معاملات کے اندر وہ خارجی ذہنیت سے سوچتا ہو، وہ یہی کہے گا کہ یہ سنت رسول کی توہین ہے، اس پہ پابندی ہونی چاہیے،
اور جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کو کوڑے مارے جائیں کہ تم سنت رسول کی توہین کر رہے ہو. بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ایسے شخص کو تو گستاخ رسول کہنا چاہیے کہ جانتے بوجھتے تم رسول اللہ کی سنت کی توہین کر رہے ہو، اور یہ بال یہ زمین پہ جاتے ہوں گے، پھر ان کی بے حرمتی ہوتی ہوگی. لیکن معاملہ یہاں پر یہ کہ کسی عالم نے بھی اس کو توہین رسالت نہیں کہا ہے. کیوں نہیں کہہ رہے؟ اس لیے کہ وہ اس نیت سے نہیں کرتا، اس عمل کو اس نیت سے نہیں جاری کرتا کہ میں اس لیے کاٹ رہا ہوں کہ مجھے رسول اللہ کی سنت سے نفرت ہے، الیاذ باللہ، استغفر اللہ العظیم. وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ میرے چہرے کے اوپر بال ہیں اور میں اس کو ہٹا رہا ہوں، میری مرضی ہے. وہ اس نقطہ نظر سے، بھئی وہ اپنی خوبصورتی کے حوالے سے یا اپنی مرضی کے حوالے سے، جیسے اس کو وہ جو اس کا شوق ہے وغیرہ وغیرہ، وہ اس کو اس اعتبار سے سینسٹیو لیتا ہی نہیں ہے، سنت واجب فرض کے اعتبار سے. تو اسی طرح معاملہ آپ یہ سمجھیں کہ اگر ایک معاملہ ہوا ہے کہیں پر بھی، میں صرف جیو کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی بھی معاملے کے اندر آپ فوراً اس پہ گستاخ رسول کا حکم نہ لگائیں، فوراً یہ نہ کہیں کہ اس نے گستاخی کی ہے، گستاخ صحابہ کی. اس جگہ پہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ شخص کس نیت سے یہ کام کر رہا ہے. مثلا نیت کا پتہ تو ایسے نہیں کہ چلتا، نیت کا پتہ تو ایسے ہی چلے گا نا کہ جب آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ ملحد ہے، وہ ملحد یہ کہہ رہا ہے کہ زمین نے پھلوں کو اگا دیا، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ زمین کو، مادہ کو خدا مانتا ہے، تو اس کی حالت کے مطابق جو ہے وہ آپ حکم لگائیں گے. لیکن اگر ایک مسلمان یہ کہتا ہے کہ مجھے ڈاکٹر سے شفا ملی، تو کیا وہ ڈاکٹر کو خدا مان رہا ہے؟ وہ ڈاکٹر کو وسیلہ مان رہا ہے، اس کی دوا کو وسیلہ مان رہا ہے. لیکن اگر ایک ملحد کہتا ہے کہ ڈاکٹر سے مجھے شفا ملی، تو پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ جو مسلمان کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ وہ وسیلہ مان رہا ہے. تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے، فرق آ جاتا ہے. اب جیو نے جو یہ کیا ہے، یہ کس ماحول میں ہو رہا ہے اور کس طرح سے ہو رہا ہے، یہ ساری صورتحال کو دیکھ کر ایک شعور بیدار کرنے کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں ملت اسلامیہ کے اندر مذہبی بنیادوں کے اوپر دوسروں کو کافر قرار دینا یہ فتنہ اور فساد کی جڑ ہے. مذہبی بنیادوں پر دوسروں کو جب ہم کافر کہتے ہیں، گستاخ کہتے ہیں، تمام فتنوں کی جڑ دوسروں کو کافر قرار دینا ہے. یہ بات میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی اس کی میں نے مثال پچھلی گفتگو کے اندر بھی دی تھی کہ وہ خوارج دہشت گرد وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستانی عوام، پاکستانی فوج اس لیے ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ان کو قتل کر رہے ہیں کیونکہ یہ کافر ہو گئے. تو ہمیں تو کافر کہہ رہے ہیں وہ خوارج. آپ اندازہ کریں انہوں نے اپنے بچوں کو، اپنے لوگوں کو کیا سکھایا ہوگا کہ یہ ان کو کیوں مارنا ہے. یہی کہہ کر کہ یہ کفار ہو گئے، انہوں نے کافروں کا ساتھ دیا، ان کو مارو. لیکن کافر ہو گئے، کیوں کافر ہو گئے؟ کافروں کا ساتھ دیا ہے. دوسرا یہ کہ دیکھو یہ شیعوں کو کیسے آزادی ہے، یہ دیکھو اس ملک کے اندر یہ فحاشی اور یانی ہو رہی ہے، لوگ داڑیاں مونڈ رہے ہیں، اور لوگ دیکھیں جناب گانے چل رہے ہیں، یہ مجلسیں ہو رہی ہیں، یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اس کے اندر یہ فحاشی اور یانی ہو رہی ہے. تو یہ کفار ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ جہاد کرنا چاہیے. یہی باتیں بتاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں یہاں پر توجہ یہ دینی ہے کہ آج اس پہ وقت لگے گا، اس پہ کافی وقت لگے گا، لیکن مجھے امید یہ ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اگر ہماری نیت صحیح ہے کہ ہم پاکستان کے اندر اور دنیا بھر میں مسلمانوں کا اور اسلام کا اچھا چہرہ پیش کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے لوگوں کے لیے یہ کام کرنا ہوگا کہ ہم انہیں جائز ناجائز کا فرق بتائیں اور گستاخی کا فرق بتائیں. باقی میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ میرا جیو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی مجھے کسی نے کہا ہے کہ آپ جیو کے بارے میں گفتگو کریں. جیسے آپ لوگ جیو کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو میں نہ جیو کی حمایت میں بات کروں نہ اس کے مخالف بات کروں. میں تو آپ کے سامنے وہ بات کر رہا ہوں کہ جو میرے نزدیک درست مجھے لگتی ہے. قرآن و سنت کی جتنا میں نے مطالعہ کیا ہے اس کی روشنی کے اندر، فقہا کی عبارات کی، اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ گستاخی کے درجے میں نہیں آتی. ہاں اس کو آپ ذرا کم درجے میں رکھ کر اس کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں، جس طرح کہ پیمرا نے فیصلہ کیا 15 دن کا معطل کر دیا، اس پہ راضی ہونا چاہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.